قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما یا ان کے تلکیا ڈالو تم و اما یا ان کے نکونو ہم نحن الملکین ڈالیں پہلے. اب جب میدان میں یہ لوگ آمنے سامنے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سربراوردہ قسم کے جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ پہل آپ کریں گے یا پہل ہم کریں؟ جادو پہلے آپ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ قال موسیٰ نے کہا القوا تم ڈالو. فلما پھر جب القوا انہوں نے ڈالے سحروا مسحور کر دیا انہوں نے آیونا نگاہوں کو الناسی انسانوں کی. پھر جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا اور ڈالے اپنے جادو کے دھاگے وغیرہ جو عصا بن گئے. یہاں ڈالنے کا اسی معنی میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا تھا نا تو انہوں نے بھی اپنی چھڑیاں یا رسیاں وغیرہ رکھی جو سانپ نظر آنے لگی. تو اللہ فرماتے جب انہوں نے اپنے جادو کے ٹوٹکے وغیرہ رکھے تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا. یہی ہے جادو کی حقیقت, آنکھوں کو مسحور کر دینا. کوئی چیز حقیقت میں نہ ہوتی ہے نہ غائب ہوتی ہے, صرف جادو کی وجہ سے وہ چیز دکھائی نہیں دیتی یا دکھائی دیتی ہے اور ہوتی نہیں, یا ویسی نظر آتی ہے اور ویسی ہوتی نہیں. ٹھیک ہے. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور خوف زدہ کر دیا ان کو, رہبت سے ہے نا کہ اس منظر سے ان کے دل گھبرا گئے. آپ دیکھیں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے 500-600 سانپ دوڑ رہے ہیں تو آپ تو ڈریں گے ہی نا, نیچرل بات ہے, انسان کی فطرت میں ہے. لہٰذا یہ جادوگر کتنے تھے ہمیں تو کچھ خاص نہیں پتا, مگر توریت کا بیان ہے 500 جادوگر تھے. تو اگر یہ 500 تھے اور انہوں نے ایک ایک چھڑی بھی پھینکی ہو تو 500 سانپ تو ہو گئے نا. اور عام سانپ نہیں بنائے, اژدہے بنائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر. تو اب اگر ایک بندہ دیکھ رہا ہے کہ 500 سانپ آ رہے ہیں تو اس کا ہیبت زدہ ہو جانا تو فطری عمل ہے. وہ لائے بسحر عظیم, بہت بڑا جادو, وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے, عظیم جادو لے کر آئے. یعنی مل جل کر انہوں نے بہت بڑے جادو کا انتظام کیا. اور اللہ خود تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا جو ہے شعبدہ نہیں تھا, بلکہ وہ شعبدہ اپنی اصل میں بہت بڑا تھا. وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی اِلیٰ موسیٰ موسیٰ کی طرف ان القی عصاک کہ اپنا عصا پھینک دے. ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا پھینک دے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی اس نظارے سے مبہوت ہو گئے. قدرتی بات ہے, آپ کتنے بھی بہادر ہوں, جری ہوں, ایک لمحے کے لیے تو آپ رک جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ دیر کے لیے اسٹن ہو گئے. تو اللہ نے ان کے دل میں وحی کی کہ موسیٰ اپنا عصا پھینکے. فَإِذَا پھر جب اس نے ایسا کیا, ہیا وہ تلقف نگل رہا تھا, ماں جو کچھ یافکون وہ گھڑ کر لائے تھے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو فوراً ہی وہ نگل گیا وہ سارے سانپ جو وہ بنا کر لائے. اب اس میں علماء دو امکانات بیان کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ فزیکلی اس نے سانپ نہیں کھائے, بلکہ جب وہ ان کے مابین آیا تو اس کے اثر سے سارا جادو جاتا رہا اور وہ سارے پھر لاٹھیاں اور رسیاں نظر آنے لگی, کیونکہ ان کی تو حیت ہی چینج نہیں ہوئی تھی, لوگوں پہ جادو تھا تو اس کی وجہ سے جادو جاتا رہا. اور دوسرے اس معنی کو جاتے ہیں کہ وہ واقعی سب کچھ کھا گیا. میں خود اس معنی کی قائل ہوں, کیونکہ یہی فرق ہوتا ہے جادو میں اور حقیقت میں. کیونکہ جس کو سانپ دکھایا جا رہا ہے وہ کچھ نہیں کھا سکتا, وہ محض ڈرانے کے لیے, اور جو سانپ بنا دیا گیا وہ سب کچھ کھا سکتا ہے. کیونکہ جو بن گیا اس کا تو پیٹ بھی ہے, منہ بھی ہے, میدا بھی ہے, اور اس سے بڑا کوئی ثبوت ہو نہیں سکتا. اب رہ گیا کہ ایک سانپ رسیاں لاٹیاں کیسے کھا سکتا ہے, بھائی وہ کون سا اصلی سانپ تھا؟ یعنی وہ پیدائشی سانپ نہیں تھا, وہ ایک معجزہ تھا. تو جس طرح کی پیدائش معجزہ تو اس کا کھا جانا بھی معجزہ. وہ سب کچھ تو ایک خاص معاملے کے تحت ہو رہا ہے. تو بعض لوگوں نے اس سے جو دلیل پکڑی ہے, بعض لوگوں نے, کہ اژدہا نے کھایا نہیں بلکہ اس کے اثر سے سارا جادو جاتا رہا. تو وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ تبرکات کی برکت سے جادو چلا جاتا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ عصا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بابرکت تھا؟ موسیٰ کے ہونے سے تو جادو گیا نہیں, موسیٰ کے ہاتھ کے عصا سے چلا گیا. یہی سوال میں کرتی ہوں جب لوگ کہتے ہیں کہ اسی بات پر کہ تبرکات سے جادو چلا جاتا ہے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے بال مل جائیں یا تبرک کا کرتا مل جائے یا کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا مل جائے تو آپ بھول کر پیئیں تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. پہلی تو ایک وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ بال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا نہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو جب ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت موجود تھی, اور آپ سے زیادہ بابرکت کیا ہو سکتا ہے؟
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا ایک حقیقت ہے جو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. تو پھر یہ بات نہ کچھ جچتی نہیں. یہ بڑا دور کی کوڑی ہے جو لے کر آئے مگر وہ سوٹ نہیں کرتی. اس کا یہی معنی ہے الحمدللہ کہ وہ سانپ بنا, سچ مچ سانپ بن گیا, اور جادوگروں نے محض لوگوں کو دکھایا کہ یہ سانپ بنے, وہ سانپ بنے نہیں تھے. تو وہ سب کچھ کھا گیا اور میدان صفا چٹ کر گیا. اور اب صرف ایک ہی سانپ, آپ خود سوچیں, اس بات کو ویژولائز کریں کہ 500 سانپ ادھر ادھر بن بنا رہے ہیں, لہرا رہے ہیں, اور ایک سانپ آیا بڑا, وہ ساروں کو کھا گیا. اب میدان میں صرف وہ ایک سانپ کھڑا ہے. تو کس قسم کا اثر دیکھنے والوں پر آیا ہو؟ ہیبت. اور یہ ہیبت خوف کی نہیں ہے, یہ ہیبت سچائی کی. سچائی نے اپنے آپ کو منوا لیا, یہ سچائی کا اثر تھا. اب دیکھیں جو چال انہوں نے چلی وہ الٹ گئی نا. انہوں نے چال کیا چلی؟ انہوں نے چال یہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا جائے. اب موسیٰ نے سانپ بنایا ہے, وہ بھی سانپ بنائیں, کیونکہ وہ زیادہ ہوں گے. موسیٰ جادوگر ہیں, ہار جائیں گے. اگر جادوگر ہار جائیں گے تو موسیٰ کا جو لوگوں کے دلوں میں ایک روب طاری ہو گیا ہے وہ جاتا رہے گا. اور اگر فرض کرو موسیٰ جادوگر نہیں ہے اور کوئی ان کو تھوڑا علم آ گیا ہے یا کوئی غیب کی طاقت مل گئی ہے تو بھی وہ ہارتے نہیں بھی, تو یہ بھی اپنا سانپ بنائیں گے, وہ بھی اپنے سانپ بنائیں گے. تو اب لوگوں کے دل میں شک تو آ جائے گا نا. ہمیں کیا پتا کہ اللہ کی طرف سے معمور ہے یا پھر جادوگر ہے, کیونکہ جادوگر نے بھی تو سانپ بنا کے دکھا دی. اللہ نے وہ کانٹا ہی نکال دی, وہ سارے سانپ وہ کھا گیا اور پیچھے میدان صفا چٹ پڑا تھا. تو حقیقت پھر کیا سامنے آئی؟ کوئی سانپ اس سانپ پر حملہ بھی نہیں کر سکا نا. دیکھیے 500 سانپوں کے درمیان ایک سانپ آئے تو 500 سانپ کیا اس کو زخمی بھی نہیں کریں گے, چلو وہ طاقتور ہے. 500 چونٹیاں سانپ کو نہ چھوڑیں, 500 سانپ تو بڑی بات ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ 500 سانپ اس پر منہ تک نہیں مار سکے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی حقیقت فزیکل تھی ہی نہیں, اور وہ ان کو کھا گیا کیونکہ وہ فزیکلی موجود تھا. He was there. تو یہ فرق ایسے سامنے ان کی آیا جیسے وہ دن روشن تھا. روشن دن تھا نا, نوروز کا دن تھا اور ان کا جشن تھا عید کا, اور دوپہر کا ارلی ٹائم, ظہر کا ٹائم رکھا گیا تھا. تو سورج چمک رہا تھا, تو جیسے اس وقت سورج روشن تھا اس طرح یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے. اور اللہ نے اس پر ایک اور دلیل کیا رکھی؟ جادوگر ہی مان لیا ہے نا. دیکھیے فوقع الحق, ثابت ہو گیا حق, وبطل ما كانوا يعملون, اور جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا. یہاں یعملون سے مراد جادوگر نہیں ہے. کون کہہ رہے تھے؟ جادوگر نہیں ہے, کہا میں نے. یہاں مراد فرعون اور اس کا ٹولہ ہے. جو کچھ تجویزیں وہ کر رہے تھے وہ سب باطل ہو گئی, کیونکہ تجویز تو انہوں نے چلی تھی. جادوگر تو اپنے گھروں میں بیٹھے تھے, ان کو تو پتا بھی نہیں تھا. انہوں نے جادوگروں کو لا کر کھڑا کیا. اللہ نے کہا اس وقت حق ثابت ہو گیا, اور جو تدبیر فرعون اور اس کے ساتھیوں نے چلی وہ سب باطل ہو کر رہے. جادو تو ہے ہی باطل, اس میں باطل کیا ہونا ہے, وہ تو ثابت ہو گیا. تو جب حق ثابت ہوا تو انہوں نے جو بڑی چال چلی تھی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ زیرو ہو گئی, وہ ہار گئے. فغلبوا, پس مغلوب ہو گئے, ہنالک اس جگہ, وانقلبوا, اور لوٹے, صاغرین, ذلیل ہو کر. کون؟ فرعون. کیونکہ جادوگر تو معزز ہوئے نا, وہ تو مسلمان ہو گئے. اللہ تو بڑے سخت لفظوں میں کہہ رہے ہیں, اور واپس ذلیل ہو کر واپس لوٹے. تو یہ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے انہی کا ذکر چل رہا ہے, فرعون اور اس کے ٹولے کا. وہ وہاں پر مغلوب ہو گئے, جو انہوں نے جو چال چلی وہ الٹی پڑ گئی. اب آپ اس کی کھسیاہٹ کا اندازہ کریں کہ اس نے تو بڑی چال چلی, اب وہ چال ہی الٹی پڑ گئی ساری مجمع کے سامنے. موسیٰ تو ہیرو ہو گئے, اسی کے لائے ہوئے بندے ہی مان لیا ہے. تبھی تو اس کو اتنا غصہ چڑھا تھا جو اس سے اتنا ظلم کیا ان بیچاروں کے ساتھ. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, اور واپس لوٹے ذلیل اور رسوا ہو کر, کہ لوگوں میں ان کی تھو تھو ہو گئی. کہ جو اپنے دین کے بھی قائل تھے, اپنے دین پر رہنا چاہتے تھے, انہوں نے بھی لعنت ملامت کی ہوگی نا کہ یہی ان کو طریقہ ملا تھا موسیٰ کو چیلنج کرنے کا, ذلیل کرا کے رکھ دیا ہمارے دین میں. اسی طرح کی باتیں ہوئی ہوں گی نا. تو لہٰذا ہر اعتبار سے رسوا ہو کر رہ گئے. وَأُلْقِيَ, ڈال دیے گئے, السَّحَرَةُ, جادوگر, ساجدین, سجدے میں. جادوگر اس طرح سجدے میں گرے جیسے گرا دیے گئے, یعنی بے خودی کے عالم میں نا, کہ ارادتاً نہیں, میکینکلی, کہ فوری طور پر ایک جذبے کے تحت.
تو اللہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اس طرح گرے گویا کہ گرا دیے گئے، کسی نے گرا دیا ہو، کسی اثر کے تحت گر گئے ہوں، وہ اثر سچائی کا۔ اب آپ دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں فائنل رائے کون دیتا ہے؟ اس علم کا ماہر، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کسی زہر کی جانچ کروانی ہے تو ظاہر ہے کہ کسی زہر کے ماہر کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی کی موت کی تصدیق کرنی ہے، اللہ رحم فرمائے، تو ڈاکٹر کو بلا کر لائیں گے۔ اگر آپ کو دل گھبراتا ہے اور پتہ لگانا ہے کہ کیوں گھبراتا ہے تو دل کے ماہر کے پاس جائیں گے، آنکھ دکھتی ہے تو آنکھ کے ماہر کے پاس جائیں گے۔ تو جادو ہے یا نہیں ہے یہ کون بتائے گا؟ جادوگر۔ تو لہٰذا اب انہوں نے یہ کھیل کھیلا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بڑا لطیف سبق ہے یہاں مومنوں کے لیے، کھیل کھیلا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے، کہ اگر تو جادوگر جیت گئے تو موسیٰ جھوٹا پڑ جائے گا اور پتہ چل جائے گا جادوگر ہے، اگر جادوگر نہیں بھی ہے تو کم از کم جادوگر جادو تو دکھائیں گے نا، اس کی وجہ سے لوگ شبے میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، اب شبے کی وجہ سے لوگ اس کی پیروی سے ہٹ جائیں گے اور اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، جادوگروں نے اسی وقت میدان میں سجدہ ریز ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اعلان کر دیا۔ ان کا یہ ایمان لانا سند ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ انہیں کیسے اس بات کا پتہ چلا؟ وہی فرض، وہ جانتے تھے کہ ہم کسی چیز کی حیت نہیں بدل سکتے، ایک لکڑی کبھی سانپ بن کر دوسرے سانپ کو نہیں کھا سکتی، بے جان چیز ہے، وہ صرف نظر کا دھوکہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ اللہ معاف کرے آپ چلے آ رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں میرے راستے میں سانپ ہے اور آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ گھبرا کے ڈر ہوتے ہیں، سیڑھی سے گر کر زخمی ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں کسی کے جادو کے ذریعے سے، تو اصل میں وہاں سانپ نہیں تھا، وہ آپ کی نظر کا دھوکہ تھا۔ لہٰذا بعد والوں کو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا جادوئی کہانیاں اگر آپ پڑھیں تو ان میں یہی ہوتا ہے نا، وہ ویسے تو کہانیاں ہوتی ہیں مگر یہ فیکٹر اس میں بالکل صحیح ہے یا عنصر صحیح ہے، حقیقت میں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں اور جادو میں فرق کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو شیزوفرینک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتی، اور ایک جادو زدہ انسان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے وہ دکھائی دیتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں پر جاننا صرف اللہ کے کلام کی مدد سے ممکن ہے، اس کا کوئی جو ہے نا 2/2 = 4 والا فارمولا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر دم وغیرہ کرنے سے، ان پر قرآن پڑھنے سے ان کی حالت دیکھ کر سمجھ آتی ہے۔ تو یہ سارا جو ہے نا ذہن کے ساتھ کھیلنے کا کام ہے۔ اس کی اب آپ کو پتا ہے اب تو یہ سب کچھ سائنسز بن گیا ہے، ہپنوسس جو ہے اس کا ایک خاص سلسلہ ہے، پھر مسمرزم ہوتا ہے ہپنوٹزم کے علاوہ، مسمرزم کے ذریعے بھی ذہنوں کی آکوپائی کیا جا رہا ہے، ٹیلی پیتھی جس کے ذریعے ذہنوں کو قابو کیا جاتا ہے، ٹیلی پیتھی کو ترقی دینے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ شر کا بھی اس میں پہلو ہے مگر خیر کا بھی بڑا پہلو ہے کہ اگر ٹیلی پیتھی میں واقعی لوگ ماہر ہو جائیں کہ کچھ ماہرین اس سے بن جائیں تو وہ مریضوں کو، خاص طور پر ذہنی مریضوں کو شفا یاب کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیلی پیتھی دوسرے کے ذہن کو اپنے قبضے میں لینے کا نام ہے، اور ٹیلی پیتھی کے لیے اب 7 سائنٹیفک آلے بھی استعمال ہوتے ہیں جن دماغوں کے اندر بھی آپ کو پتا ہے تجربے کیے جا رہے ہیں، ابھی بہت ابتدائی مراحل ہے امریکہ وغیرہ میں کہ جو ذہنی پیشنٹ ہیں ان کے ذہنوں میں چپس لگائی جاتی ہیں جن کے ذریعے ان کے ذہن کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم ان کے ذہن میں مختلف خیالات ڈالے جاتے ہیں، یہ نیگیٹو کے اگینسٹ جو خیالات آ رہے ہیں، ظاہر اس کا نیگیٹو استعمال بھی بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے۔ خیر ابھی تو یہ تجربات ابتدائی مراحل میں ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے، لیکن اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ ریئل ٹیلی پیتھی جو ہے بغیر کسی نیند کے وہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو لہٰذا ابھی تک تو اس کا کوئی ایسا ماہر سامنے نہیں آ سکا جو کسی کے ذہن کو چینج کر دے۔ چھوٹے موٹے کام ہوئے ہیں کہ کسی سے ہاتھ اونچا کرا لیا، کسی کو آنکھیں بند کرا لی، اتنا کو ہے، لیکن اتنا زیادہ کسی کے ذہن کو اپنے اثر میں لے لینا کہ اس کی سوچ بدل دی جائے کہ ابھی براہ راست ممکن نہیں ہو سکا۔ تو اس کے لیے اب یہ جو ہے ٹیکنیکل آلات جو ہیں، ٹیکنالوجی جو ہے اس کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ دیکھیں انسان کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہو گیا تو باوجود کہ اس کے نیگیٹو استعمالات کے بہت زیادہ امکانات ہیں، لیکن پھر بھی سائنس کے میدان میں، علاج کے میدان میں ایک بڑا قدم ہوگا، بہت سارے ایسے ذہنی مریض ٹھیک ہو سکیں گے جو ویسے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سارے ان علوم کا سہارا لیا جاتا تھا قدیم زمانوں میں بھی، اور اس کے علاوہ ہاتھ کی صفائی بھی دکھائی جاتی تھی، اور تھوڑا بہت جنتر منتر بھی ہوتا تھا، یعنی جنوں وغیرہ کی مدد بھی لی جاتی تھی، مگر وہ بہت ریئر تھا، بہت ریئر، تب بھی بہت ریئر تھا۔
تو اب ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان سارے حربوں کے ذریعے ہم صرف لوگوں کے ذہن کو اپنے قابو میں لے کر یہ محسوس کرا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے یا یہ چیز نہیں ہے. مجھے جادوگر کا نام یاد نہیں ہے، برطانوی جادوگر تھا، یعنی شعبہ باز جادوگر تھا، بہت مشہور رہا ہے، مجھے بالکل نام یاد نہیں آ رہا. اس نے 5000 افراد کے سامنے ٹرین غائب کر دی تھی. تو مجھے یاد نہیں رہا کہ میں اس کا نام سرچ کرتی. اسٹیشن سے ٹرین گزر رہی تھی اور لوگوں کو نظر نہیں آئی، اور اس نے اس کے بڑا اہتمام کیا تھا، پورے ساز و سامان کے ساتھ کیا تھا. 5000 افراد کو اس سے اس طرح ہپنوٹائز کیا تھا، بالکل بیوقوفی بنایا تھا کہ ٹرین گزری اور ان کو نظر نہیں آئی. تو یہ جو ہے ناممکن نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور یہ کوئی یعنی کہ وہی بات ہے کہ کوئی جن جنات والا جادو نہیں ہے، یہ تو ہاتھ کی صفائی ہے. آپ دیکھیں یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بھی شعبدے باز، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کی انگوٹھی کہاں گئی، اب انگوٹھی نظر نہیں آتی یا گھڑی نظر نہیں آتی، پھر بعد میں وہ کہتے ہیں اچھا آپ دیکھو تو نظر آ جاتی، پورے مجمع کو نظر نہیں آتی، پہننے والے کو بھی نظر نہیں آتی، تو کہتے ہیں نہیں ہے، کہاں گئی کہاں گئی، اچھا دیکھو دوبارہ انگلی میں ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ نظر بندی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو نظر بندی کے ذریعے انہوں نے صرف لوگوں کو سانپ دکھائے تھے، سانپ تھی نہیں. مگر موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا وہ سچ مچ اژدہا بنا، اور یہ انہوں نے دیکھ لیا. اور جب انہوں نے یہ بات دیکھ لی تو فوراً جان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، جادو کے ذریعے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا اور پکارا. قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، اس پر جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے، کیونکہ ابھی تک وہ صرف اتنا ہی جانتے. قال فرعون، اچھا اب دیکھیں وہ اتنا ہی جانتے تھے، پھر سجدہ کیوں کیا؟ انہیں تو نہیں پتا تھا سجدہ کیا ہے. سجدہ دراصل تعظیم کا استعارہ ہے ہمیشہ. تو فرعون کو بھی ہر مورتیوں کو سب کو سجدہ کیا جاتا ہے، نماز کا پڑھے نہ پڑھے، نماز ان کے مذہب میں ہو نہ ہو، سجدہ ضرور کرتے. سجدہ تعظیم کا استعارہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے بھی سجدہ کر کے اپنی تعظیم ظاہر کی، اپنی عقیدت ظاہر کی. حضرت موسیٰ ہارون سگے بھائی تھے. کالا کہا فرعون نے، آمن تم بھی، تم ایمان لائے ہو اس پر، قبل اس سے پہلے ان کے آذن لکم، میں اجازت دوں تمہیں. آپ اس کو کہتے ہیں کرسچیانی بلی کھمبا نوچے. اب وہ ہر طرح تو ذلیل ہو گیا، اب کیا کرتا؟ اب کچھ تو بات ڈھانپنی تھی، کچھ تو کور کرنی تھی، لہٰذا اس سے پینترا بدلا. یہ ہوتے ہیں سیاست دان لوٹے، جیسے ہمارے بھی ہوتے ہیں سارے، تو وہ بھی تو سیاست دان تھا نا، بیسکلی تو وہ ایک سیاست دان تھا، حکمران تھا، تو اس نے فوراً پینترا بدلا. کہنے لگا اچھا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. انا بے شک ہاذا یہ لمکر ایک چال ہے، مکر تموہ جو چلی ہے تم سب نے، فی المدینہ تھی اس شہر میں، لتخرجوا تاکہ تم نکال دو، منہا اس میں سے اہلہا اس کے رہنے والوں. اب لوگوں کو بھی بھڑکا دیا، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بھڑکانے کے لیے یہ ایک چال ہے جو تم سب نے مل کر چلی ہے، تاکہ ہمارے شہر سے مراد خاص وہ شہر نہیں ہے، مراد ہے کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو. اب آپ کو پتا ہے 2 قوموں کا مسئلہ تھا، بنی اسرائیلی اور قبطی. اب فیروز جو تھے، فرعون جو تھے، وہ قبطی نسل سے تھے اس وقت، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیلی تھے. تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ تم چاہتے ہو ہمیں یہاں سے نکال دو. اب آپ کو پتا ہے بنی اسرائیلی حاکم رہ چکے تھے. تو یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے مسلمانوں سے تھریٹ رہا کرتا تھا انگریزوں کو. تو فوری طور پر قبطیوں کے دل بدل گئے ہوں گے نا اس بات کو سن کے. فسوف تعلمون، اب قریب تم جان لو گے کیا انجام، تم نے سازش کی ہے، تم سازش کا انجام جان لو گے. یعنی اس نے ساری مذہبی کوشش کو سیاسی سازش میں بدل دیا. کہا تم سب نے مل کر ایک سازش کی ہے تاکہ ہم سے اقتدار چھین لو، ہمیں ہمارے اقتدار سے محروم کر دو اور بنی اسرائیل کو پھر اقتدار میں لے آؤ. تو اب تم نے ہمارے ساتھ سازش کی ہے، اس کا انجام تم دیکھ لو گے. یہ ہے سیاست، کہاں کی چیز کہاں پہنچا رہی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ، میں ضرور کاٹ دوں گا، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے پیر، من خلاف مخالف سمتوں سے، ثم پھر لَأُصَلِّبَنَّكُمْ سولی چڑھاؤں گا تمہیں ضرور، اجمعین سب کو. کہنے لگا میں تمہارے الٹی سائڈ کے ہاتھ اور پیر کٹوا کر تمہیں سولیوں پر چڑھا دوں گا لازمن، سارے کے سارے جادوگروں. اب جیسا کہ میں نے کہا توریت کہتی ہے 500 افراد تھے، تو 500 افراد کے ساتھ اب اس کو کوئی حل نظر نہیں نہ آیا، تو وہ سیدھا ظلم و تشدد پر اتر آیا. اور رنگ کیا دیا؟ بغاوت کا. بغاوت کا رنگ دیا کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کیا، حالانکہ ان بیچاروں نے تو کوئی بغاوت نہیں کی تھی، اسی کے بلائے پر آئے تھے. اور کیا کیا تھا؟ صرف ایمان لے آئے تھے.
تو اس نے اسے اپنے خلاف سازش کا، بغاوت کا روپ دیا، اور سزا بھی وہی تھی جو باغیوں کے لیے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی قبطیوں میں بھی مذہب رہا، اللہ کی طرف سے دین آیا، یعنی وہ تو ایک تو قرآن کی دلیل ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ان کی اس بات سے بھی، کیونکہ یہ تو باغیوں کی سزا ہے نا، خرابہ کی سزا ہے، جو مائدہ میں بھی بیان ہوئی ہے کہ الٹے سیدھے ان کے مختلف مخالف سمتوں کے ہاتھ پر کٹوا کے سلیب چڑھا دیا، جو خرابہ کا مرتکب تھے۔ یہ بھی بات ہے کہ جو لوگ امپریس ہوئے ہوں گے سارا کچھ معاملہ دیکھے کہ ہم اسلام لے آئیں، تو ان لوگوں کو ذرا ڈرانے کے لیے کہ تم لوگ اسلام میں تمہارا ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم و ستم سے دین کی تحریک کبھی نہیں۔ اگر کپتیوں میں کوئی خیر ہوتی تو کوئی تو اسلام لاتا، ڈھکے چھپے ہی تھے، لیکن پوری قوم میں سے سوائے ان جادوگروں کے ایک حضرت آسیہ ایمان لائی، اور ایک وہ بندہ جس کے ایمان کی اللہ نے اتنی قدر کی کہ اسے المؤمن کہا، وہ وزیر جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی۔ تو آپ دیکھیے کہ پوری قوم میں سے دو کے علاوہ تیسرے بندے کا تذکرہ نہیں ملتا کہ ایک قبطی ایمان لایا، تو بے شک اس کے دل میں یہ مقصد ہوگا، اور بالکل تفاسیر میں یہ مقصد بیان بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن میں جب غور کرتی ہوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب دیکھو مکہ میں کتنے مظالم تھے، اچھا مکہ میں چلو اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، رومن گورنمنٹ جب یہودی تھی تو انہوں نے عیسائیت قبول کرنے والوں پر بہت مظالم کیے، غیر انسانی، ان کو سچ مچ جو ہے نا وہ اس طرح کی مشینیں تھی جن میں وہ باندھ دیتے تھے ہاتھ پیر، اور وہ کھینچتے تھے یہاں تک کہ دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، ان کے جوڑ نکل جاتے تھے۔ کتنی اذیت دیتے تھے، اذیت اس لیے دیتے تھے کہ شاید یہ دین سے پھر جائے، تو وہ بیچارے قائم رہتے تھے۔ پھر اس طرح کی تھی آروں پر سچ مچ وہ یہ سارے جو ہیں ان کے آلات جو ہیں ٹارچر کرنے کے، وہ میوزیم میں رکھ دیے گئے، اور وہاں ان حصوں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کمزور دل لوگوں کو لکھا ہوتا ہے کہ جن کا دل کمزور ہے وہ اندر نہ جائے، تو وہ جو ہے نا آروں پہ پھروا دیتے تھے سچ مچ، اور یعنی بہت اذیت ناک اور بھی کئی طرح کے۔ میں نے ڈاکیومنٹری بھی ایک دفعہ دیکھی تو مجھ سے پوری دیکھی نہیں گئی کیونکہ بہت واقعی بہت اذیت ناک۔ تو اس قسم کے مظالم کرتے تھے کہ بندہ مرتا بھی نہیں تھا آسانی سے، کہیں کہیں جن لگ جاتے تھے، مقصد ہوتا کہ دین سے پھر جائے، مگر پھر بھی اسلام کی تحریک روکی نہیں جا سکی۔ اس قدر شدت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے کام کیا کہ حکومت ہی بدل گئی، اور یہودیوں کے بجائے رومن گورنمنٹ عیسائیوں کے ہاتھ میں، مسلمانوں کے ہاتھ میں، اس وقت وہ مسلمان تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ جبر سے تحریک روکی نہیں جا سکتی، جتنا جبر کے ساتھ دبائیں گے نظریہ اتنا ابھرے گا۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت فرعون کے دل میں بھی یہ بات رہی ہو، لیکن اس طریقے سے کبھی بھی نظریے کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور دین کا نظریہ تو بہت بڑا ہے، آپ دیکھیں پاکستان بنانے کا نظریہ کتنا ظلم ہوا، روکا جا سکا؟ نہیں روکا جا سکا، کوئی نظریہ تلوار سے نہیں رک سکتا آج تک۔ بالکل آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، گویا کہ کشمیر کو آج تک روکا جا سکتا؟ آج تک اتنا سا ہے کشمیر پورے بھارت کے مقابلے میں، اور پوری اسٹیٹ کو فیس کر رہا ہے، اور کہاں ہے ابھی تک ان کو روکا نہیں جا سکا۔ جبر سے انسان کو روکا نہیں جا سکتا۔ مین کین بی ڈسٹرائڈ ناٹ ڈیفیٹڈ۔ انسان کبھی نہیں ہرایا جا سکتا۔ تو لہذا اگر اس کا یہ ذہن تھا بھی تو اسے اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ قبطیوں میں وہی مسئلہ تھا جو حاکم قوموں کا ہوتا ہے کہ غلاموں کا سب کچھ ہی برا ہے، یعنی وہ نفرت کرتے تھے بنی اسرائیلیوں سے، کیونکہ بنی اسرائیلی ان پر کبھی حاکم رہے تھے نا، تو پھر جب انہوں نے ان کو غلام بنا لیا تو ان سے شدید نفرت کرتے تھے، اور ان کو کسی بھی طرح کسی بھی حوالے سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، نہ انہیں، نہ ان کی سوچ کو، نہ ان کے دین کو، اور نہ ہی ان میں آنے والے نبی کو۔ آپ دیکھیے کہ دو خاندان ایک ہی نسل کے، بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور بنو امیہ نے بنو ہاشم کو نہیں مانا اس طرح میں، تو یہ تو پھر دو قومیں تھیں جن میں سے پہلے ایک رولر رہی، حاکم رہی، اور اب وہ محکوم ہو گئی، تو یہاں کون مانتا؟ لہٰذا یہ تعصب، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے میں اس بات کو عام طور پر نہیں کہتی، حالانکہ تفاسیر میں بالکل یہ رخ پیش کیا جاتا ہے، لیکن میں جتنا بھی سوچتی ہوں مجھے یہ چیز جو ہے نا یہ اپیل نہیں کرتی، یہ بات اپیل نہیں کرتی۔ حضرت آسیہ ایمان کب لائیں اس کا ہمیں کچھ صحیح پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بالکل آغاز میں ہی مسلمان ہو گئی، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انوائٹ کرتے ہی مسلمان ہو گئی، ٹھیک۔ اچھا جی، تو اب اس نے یہ چال چلی، اور پہلی بات اس میں جو بڑی لطیف ہے اور مزیدار بھی ہے
کہ سیاستدان کیسے گیم کھیلتے ہیں. اس نے اس پوری مذہبی جدوجہد کو سیاسی جدوجہد کا رنگ دے دیا اور اس مذہبی کوشش کو اس نے سیاسی بغاوت کا روپ دے کر لوگوں کا ذہن ہی بدل دیا. ٹھیک ہے. اور اس ایک جملے میں اس نے اس نسلی تعصب اور منافقت کو ہوا دے دی جو بنی اسرائیل اور قبطیوں کے مابین چل رہا ہے. اور اس کے پاس اور تو کوئی طریقہ نہیں تھا اب ان جادوگروں کو روکنے کا, تو اس نے انہیں کیا کیا, صلیب چڑھا دی. اور اس طرح اس نے دہشت بھی قائم کر دی. ٹھیک ہے, دہشت بھی قائم کر دی جس نے کئی لوگوں کو کھلے عام ملنے سے روکا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام. وما نہیں تن کی منہ تم ناراض ہوتے من نہ ہم سے اللہ مگر ان کے آمنا ہم ایمان لائے بھی آیاتی نشانیوں پر ربنا اپنے رب کی لما جب جاءتنا ہمارے پاس آ گئی. تو ہم سے صرف اس لیے ناراض ہوئے ہو کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں اس وقت جبکہ ہم پر اس کی نشانیاں آ گئی ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ تم نے یہ جو الزام ہم پر لگایا ہے کہ ہم تمہاری حکومت پر قبضہ کر لیں, یہ الزام صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم ہم سے اس لیے ناراض ہو گئے ہو کیونکہ ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں. ربنا اے ہمارے رب افرغ ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر وتوفنا مسلمین اور ہمیں مسلمان مارنا. انہوں نے کہا دعا کی اللہ سے. اب اس سے اتنی بات کر لی نا, اور آگے آپ تذکرہ میں پڑھیں گے سورۃ الانبیاء میں کہ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ جو چاہے کر, آخر کو تو لوٹ کر ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں. تو پھر اس نے انہیں صلیب چڑھا دیا. تو جیسا کہ اس نے کہا تھا ان کے الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کٹوا کر تو پھر ان کو صلیب چڑھایا. صلیب کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ صلیب پھانسی چڑھانا نہیں ہوتا. صلیب ہوتا ہے کہ لکڑی کا کراس بنا کر اس پہ ہاتھ پیر بندھوا دیے جاتے ہیں یا ان میں کلیل ٹھکوا دیے جاتے ہیں اور سر کو بھی باندھ دیا جاتا ہے, موو نہیں کیا جا سکتا. تو پھر جسم کے کسی نہ کسی حصے پر کٹ لگا دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے. خون کی خوشبو پر شکاری پرندے بھی آتے ہیں, مردار خور وغیرہ بھی آتے ہیں, اور جو ہے یہ چونٹیاں وغیرہ بھی, کیڑے مکوڑے بھی. تو وہ پھر نوچتے ہیں نا جسم کو. زندہ انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس تکلیف میں کتنے دن جیے, اپنی اپنی قوتیں برداشت کرے, کہ 4 دن کوئی 5 دن, کسی سخت مرتے. تو بہت تکلیف دہ موت ہے. ایسی تکلیف دہ موت سے نجات پانے کے لیے کوئی ایمان سے پھر سکتا ہے. انسان ہے نا, تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے انہوں نے اللہ سے کیا دعا مانگی اس وقت, افریغ علینا صبر وتوفنا مسلمین, اللہ ہمیں اس تکلیف پر صبر دے اور ہمیں مسلمان مار دے. اس سے آپ دیکھیں کہ ان کی طبیعتوں میں فوراً کتنا بڑا انقلاب واقع ہوا نا. ایک طرف وہ آئے تھے تو فرعون سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہمیں انعام ملے گا, اور اب انہوں نے فرعون کی بادشاہی اور جبروت کو ٹھکرا دیا اور اسے کہا کہ تو کر کیا سکتا ہے, میں سزا دے سکتا ہے, لیکن مر کر ہم اپنے رب کے پاس ہی جانے والے ہیں. اور تو بس اس لیے ہم سے ناراض ہو گیا, غضبناک ہو گیا ہم پر کہ ہم ایمان لے آئے. اور دوسری طرف ان کا ذہن کتنا بدل گیا نا. کہاں وہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں انعام ملے گا, اور اب وہ اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہے. یہ نہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے, اللہ کی مددگار ملتے, اللہ کی فرشتے اتار دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جی بس ہم جب مرے تو مسلمان مرے, ہمیں اسلام پر ایمان پر استقامت دینا, یہ تکلیف ہمیں ایمان سے نہ پھینک دے. تو کتنا گہرا ایمان ان کے دلوں میں گیا. کیوں گیا اتنا گہرا ایمان؟ حق یقین کی وجہ سے. انہوں نے علمی اعتبار سے جانچ لیا تھا کہ یہ دین حق ہی ہے. اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ علم کی بنا پر دین کو سمجھیے, شعور کے ذریعے دین کو سمجھیے. ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں نا, ہمارے دلوں میں اس لیے ایمان نہیں بچا کہ ہم نے اس کو خود تو اختیار ہی نہیں کیا. ماں باپ مسلمان تھے تو بس ہم بھی مسلمان ہوں گے. یہ لوگ دیکھیں ابھی تو دین سیکھا بھی نہیں ہے, ابھی تو انہیں اللہ کا نام بھی نہیں آتا تھا نا صحیح معنوں میں. وہ کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو رب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. کیونکہ ان کے پاس یہی انٹروڈکشن تھا کہ وہ رب جس کو موسیٰ اور ہارون رب مانتے. تو اس کے باوجود اتنا شدید جو ہے ان کے دلوں میں ایمان رچ بس گیا, اتنا گہرا چلا گیا کہ انہوں نے مرنا قبول کیا اور ایمان نہ جائے یہی دعا کی. کیسے اتنا بڑا بدلاؤ آیا ان کے اندر, اتنی بڑی تبدیلی آئی؟ اس طرح سے آیا یہ انقلاب کہ انہوں نے علم کی بنا پر خود جانچ لیا تھا کہ حق یہی ہے. جب ہم جانچ لیں گے تو ہم بھی پکے ہو جائیں گے, پختہ ہو جائیں گے. تو پھر جانچنے کے لیے تحقیق کی ضرورت. خالی یہ کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں اس سے دل میں عزت آ سکتی ہے, اہمیت نہیں آ سکتی. دیکھیں ماں باپ کے پیسے کی وہ اہمیت نہیں نہ ہوتی, اپنے کمائے ہوئے پیسے کی بہت اہمیت ہوتی. تو یہ تو
حکایت سی بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے بس اب تم اپنا کماؤ، تم بڑے ہو گئے. تو وہ ایک ہی بیٹا ہوتا ہے، بڑا لاڈلا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے ماں بابا کیا کہہ رہے ہیں. ماں کہتی ہے پتر پریشان نہ ہو، میں تجھے پیسے دیتی رہوں گی، روز باپ کو دے دینا، کہنا کہ میں کام کرتی ہوں. وہ روز باپ کو دیتا ہے کہ ابا میں نے جاب کر لی ہے فیکٹری میں، روز کے روز پیسے ملتے ہیں. تو باپ لیتا ہے کسی سے بھائی پھینک دیتا ہے، اب چاہے بعد میں جا کے اٹھا ہی لیتا ہو، بہرحال وہ پھینک دیتا ہے. تو بیٹا چلا جاتا ہے. تو پھر ایک دن آتے ہیں کہ ماں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹے اب تو کام پہ جانا ہی پڑے گا، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے. تو بیٹا جاتا ہے کام پہ، سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو پیسے لا کے باپ کو دیتا ہے. باپ کھڑکی سے پھینکنے لگتا ہے، کہتا نہیں نہیں باپ پھینکنا مت، میں نے سارا دن بہت محنت کی ہے. وہ کہتا ہے ہاں بیٹے آج تم کما کے لائے. تو بات وہی ہے، ہم اپنے ماں باپ کی کمائی ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا کے لیے. جب اپنے ہاتھوں سے کمائیں گے نا دین، تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کتنی مشقت آتی ہے، کتنے راتیں جاگنی پڑتی ہیں. کسی چیز پر تفکر کرنے میں وہی مشقت اور دقت آتی ہے جو گویا کہ ایک بچہ پیدا کرنے میں آتی ہے. سیریسلی میں مذاق نہیں کرتی. تو اس بات پر جب آپ غور و فکر کریں گے، جب آپ اس درد اور سرد سے گزریں گے کہ جب ایک بات آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، سوال بنی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وقت تک جب تک جواب نہیں مل جاتا وہ آپ کے ذہن کے اندر ایک مستقل کوشچن مارک بنی رہتی ہے اور چپتی رہتی ہے پھانس کی طرح، اور آپ یعنی اس کا حل نہیں تلاش کر پا رہے ہوتے، اس کا سیٹسفیکٹری آنسر نہیں مل رہا ہوتا. جو بے قراری کی کیفیت ہوتی نا دل کی، وہ جو اس سے گزرتا ہے وہی جانتا ہے. اقبال کہتے ہیں رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی، انوکھا عشق ہے میرا انوکھے میرے نالے. تو پھر یہ لگن جب لگتی ہے تو تب نظر آتی ہے کہ دین تو بڑا ویلیویبل. تو لہذا خود سوچے، خود شعور پائیں، تب استقامت آئے گی جیسے استقامت ان کو ملی. آبا سے مل جانے والی کوئی بھی چیز ہو نا، اس کی ویسے دلوں میں قدر ہو سکتی ہے، عزت ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کی ہے، لیکن وہ اہمیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا دین کو بھی کمائے اپنے زور بازو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.